اس نے تو باتوں باتوں میں کئی بار حسام کا پوچھا بھی، لیکن فی الحال میں نے ٹال مٹول سے کام لینا مناسب سمجھا کہ بعد میں ذرا مل بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آپ نے بہت اچھا کیا امی، کیونکہ نہ ہی مل بیٹھ کے اور نہ ہی کھڑے ہو کر اس بات کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ماں کی بات کاٹ کے خاصی عجلت اور روانی سے بولا تو آواز میں سختی کا تاثر نمایاں، جو اس کی ماں کے لیے خاصا حیران کن تھا۔ وہ اسے غور دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ تو کیا خدا نخواستہ شادی نہیں کرو گے؟ وہ چند لمحے اسے یوں ہی گھورتے رہنے کے بعد عجب سے انداز میں بولی، جبکہ دادی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سکون سے لیٹی تھی۔ کروں گا انشاءاللہ، اور جلد ہی ارادہ ہے۔ وہ ماں کی آنکھوں میں جھانک کے بولا تو مزاج میں سنجیدگی ہنوز برقرار تھی، مگر اس کی ماں کا سپاٹ تاثر لمحوں میں ٹوٹا اور وہ اچھا خاصا کھلکھلائی۔ ارے واہ، جب ارادہ اتنا نیک ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں لڑکی کی تلاش کی مہم جلد ہی شروع کرنی ہوگی۔ وہ ایک سرشاری سے مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، آپ بس شادی کی تیاریاں کریں، کیونکہ تلاش کا مشکل کام میں کر چکا ہوں۔ وہ کچھ یوں مسکرایا کہ اس کا ہر تاثر دیکھنے والوں کو اکسا رہا تھا کہ گر سوال کیا جائے تو بندہ جواب کے لیے حاضر ہے، لیکن اس کی دادی اور ماں تو بے یقینی کی حالت میں گنگ سی ہو کر زینہ طے کرتے حسام کی پشت کو بٹر بٹر تکے جا رہی تھی۔ انہوں نے اتنا کیا، اسے نظر آنے تک گھورا، پھر دادی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بہت بٹا درست کرتے ہوئے خارجی دروازے کی طرف بڑھی۔ میں ذرا ابا کی طرف جا رہی ہوں۔ اس نے یہ اطلاع یقیناً ملازمہ کو دی تھی۔ وہ بیٹے کا مزاج بخوبی جانتی تھی کہ اس نے وہ بات مذاق میں نہیں کی تھی۔ اب اس خبر کو ہضم ہونا بھی ناممکن تھا۔ وہ کیافوں کی جنگ اکیلے نہیں لڑنا چاہتی تھی، اور خوش قسمتی سے اس کی بہن 2 گلیوں کے فاصلے پر ہی تھی۔ دوسری خوش قسمتی کہ وہ خالہ سکینہ کی پڑوسن تھی، اور تیسری سب سے اچھی بات کہ خالہ سکینہ اور حسام کی ماں کے حریف بھی مشترکہ تھے۔ سو آپا کے گھر پر بزم اکثر سیتی رہتی تھی۔ ان کی گلی میں کھڑی چچا میاں کی پھٹیچر بائک ایک ایسی ڈراؤنی علامت تھی کہ حسام کا باپ بھی گلی سے دبے پاؤں ہی گزرتا ہوگا۔ پھر اس ڈھیٹ کی کیا مجال تھی کہ وہ ان کے چوپٹ دروازے سے بھی ایک ذرا سا جھانک لیتا۔ وہ اس کی مایوس کن تلملاہٹ کا اندازہ لگاتی ہوئی ان پتوں کی طرح شریر ہو رہی تھی جو بہار کی ہوا کو اپنی کھن کھن سے چڑھاتے تھے۔ اس نے امان والا کی ڈور بیل پر انگلی رکھی اور پھر جیسے ہٹانا بھول گئی۔ اسے واپسی کی جلدی تھی۔ شکر تھا کہ منٹ ڈیڑھ بعد بڈھی کا تھکا تھکا سا چہرہ گیٹ سے نمودار ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح دورین کو سامنے پا کر خوش ہوئی اور حسب عادت اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ بھی ہمیشہ کی طرح مسکرا کے ٹال گئی۔ یہ ڈونگا پکڑو اور دادی کو میرا سلام کہنا۔ گھر میں دادی کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ دلہن باجی اور اکبر بھائی بھی سیر سپاٹے کو نکلے ہوئے ہیں۔ گڈی نے اسے سب کی غیر موجودگی کی تفصیل بتائی تو وہ مطمئن سے ہو کر اس کی معیت میں مہد، لیکن وہ دادی کے بے حد اصرار کے باوجود بھی 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں ٹکی تھی۔ دوسری طرف حسام اپنے بوجھل مزاج کے ساتھ کافی آوارہ گردی کے بعد گھر آیا تو بے خبر تھا کہ اس وقت اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا۔ اس نے گھر میں آ کر گیٹ کا پٹ کھٹاک سے بند کیا اور جوں ہی پلٹا تو بے یقین ہوا۔ پھر جب یقین آ گیا تو یوں چمکا جیسے اس بامراد وقت کو 4 چاند لگ گئے ہوں۔ ارے واہ نصیب ان کے کہ ہم ان کے روبرو۔ وہ گیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے لہجے میں شرارت سمو کے بولا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی نے آنکھیں پھیلائیں۔ اللہ رے، خوش فہمیاں ان کی۔ اس نے اچھا خاصا منہ بگاڑا اور اسے دروازہ سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ یار، تم نے فون پر بتا دینا تھا کہ میرا ملنے کا پروگرام ہے تو میں گھر سے باہر بھلا کیوں جاتا۔ وہ وہیں جم کے کھڑا اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود پیالہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ دادی کے حضور کچھ پیش کرنے آئی تھی۔ ملنے کا پروگرام۔ اس نے دائیں بائیں سر جھٹکتے ہوئے اسے یوں گھورا کہ منہ دھو کے رکھو، میں دادی کو کڑی دینے آئی تھی۔ اس نے خالی برتن ثبوت کے طور پر سامنے لہرایا تو وہ بے ساختہ ہی اس کے قریب آیا۔ تمہارے گھر سے جب بھی کچھ آتا ہے صرف دادی کے لیے آتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مگر ایک التجا ہے۔
کہ خود کبھی فرصت نکال کے میرے لیے آ جایا کرو۔ اس نے نہایت دھیمی آواز میں شکوہ کیا تھا یا خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اس شخص کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ موسم بہار کی ہر کڑی کو مات دے چکی تھی۔ دورین کا چہرہ تپ سا گیا۔ حسام نے آج سے قبل کبھی اس رنگ میں بات نہیں کی تھی۔ اگرچہ ان دونوں کی نوک جھونک معمول کا حصہ تھی، وہ چند قدم دور ہوئی۔ مجھ سے فاصلہ رکھ کے بات کیا کرو، وہ تیکھے پن سے گویا ہوئی، یعنی کہ غیروں کی طرح۔ اس نے ابرو چڑھا کے دورین کو گھورا۔ ہاں تو اپنے کب ہو؟ وہ ایک ذرا نظر چراتے اپنی جگہ سے سرکی۔ وہ اس کے یوں نگاہ چرانے پر اندر کہیں بہت گہرائی تک مسکرایا تھا۔ سنو دورین، وہ اس بے چین سی پکار پر بے ساختہ پلٹی۔ اس پکار میں ایک کانچ کی سی زنجیر ہوتی تھی جو اسے ہمیشہ باندھ لیتی تھی۔ یہ تمہارا گفٹ۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے کچھ برآمد کیا۔ جب اپنی مٹھی کھولی تو وہ 2 ٹافیاں تھیں۔ اس کی آنکھوں کے فرش نم ہوئے۔ اس کی ماں کے علاوہ بھی کوئی تھا جو اس تاریخ کو یاد کی ہر گرہ سے باندھ کے رکھتا تھا۔ اس فراخ دلی کا شکریہ، وہ جتا کے مسکرائی۔ دراصل اب تم بڑی ہو گئی ہو نا، اب مجھ سے نگاہ چرا کے بات کرتی ہو۔ جانے وہ اسے چڑھا رہا تھا یا پھر کون سی ترنگ میں تھا۔ دورین جب اس کی کھلی مٹھی سے ٹافیاں اٹھانے لگی تو حسام نے مٹھی بند کر لی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ ان بولتی آنکھوں سے نگاہ ہٹا کے جھنجھلائی۔ نہ ہی وہ لڑکی پتھر تھی اور نہ ہی مقابل کی نگاہ بے اثر تھی، مگر ان کے درمیان چند حقیقتیں پتھر سے بھی زیادہ ٹھوس تھیں جنہیں صرف وہ سمجھتی تھی۔ حسام نے اس کی تلملاہٹ محسوس کرتے ہی اپنی کیفیات کو سمیٹا، اپنے روٹین کے موڈ میں آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے چچا حضور سے کہنا کہ آئندہ اپنی چڑیل ٹائپ بائک کو گھر میں کھڑا کیا کریں، باہر خواہ ہی گلی والوں کے دم خم نکالتی رہتی ہے۔ وہ آنکھوں میں مسکراہٹ دبائے خاصا جل کے بولا۔ ہائے! وہ اس بات پر خاصا اترائی، پھر اسے ستمگر انداز میں دیکھا۔ دم کی تو خبر نہیں، مگر وہ چڑیل تمہارے خم ضرور نکال دیتی ہے۔ اس لڑکی کا نو عمر کہکا خاصا دور تک بکھرا۔ وہ بھی سرک جاتے ہوئے ایک دم ہنس دیا۔ اچھا چلو میرے ساتھ، ذرا آگے شاپنگ مال تک چہل قدمی کرتے ہیں۔ وہ ملگجی سی روشنی میں بھی دیکھ سکتا تھا کہ اس لڑکی کے تیکھے چہرے پر ایک تحیر سا چمکا تھا۔ ذرا آگے؟ وہ جملے کو لمبا کھینچ کے بولی کہ وہ شاپنگ مال یہاں سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ سوری، میرا ہاضمہ خراب نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ اور اگر ہاضمہ خراب بھی ہوتا تو میرے پاس حکیم جی کا چورن ہے۔ وہ مسکرائی حسام کے انداز میں التجا سی در آئی۔ اچھا مال تک نہ سہی، اگلے چوک تک چلتے ہیں۔ وہ خواہش کی حدود سمیٹتا جیسے منت پر اتر آیا۔ وہ محض چند گھڑیوں کے ساتھ کے لیے فقیر ہو رہا تھا۔ دنیا کو نابینا تصور کر لوں، اس نے ذرا سا تب کے اسے برہمی سے گوتھا۔ دنیا کو اعتراض ہوا تو ہم کہہ دیں گے دادی کی لونگ گم ہو گئی ہے۔ وہ ایک مناسب حل ڈھونڈ کے دلکشی سے مسکرایا۔ وہ راہ میں حائل اس بندے کو دیکھ کے رہ گئی۔ ہائے رے معصومیت! پہلی بات یہ کہ مجھے کوئی لونگ نہیں ڈھونڈنا، اور دوسری بات ابھی ہم راجپوت عورتوں پر اتنا برا وقت نہیں آیا کہ ہم آوارہ ٹھیکیداروں کے ہمراہ سڑکوں کا طول و عرض ناپتی پھریں۔ وہ نہایت دھیان سے کہتے ہوئے بے نیازی سے مسکرائی تو اس کی بات سن کے حسام کے چہرے کا فقیرانہ تاثر بھگ سے اڑا۔ وہ اسے خدا حافظ کہے بنا دروازہ عبور کر گئی تو اپنے گھر میں کھڑے اس نئے نویلے افسر کا دماغ اس وقت خاصا خراب ہو رہا تھا، اور اس کے پاس کسی حکیم جی کا چورن بھی نہیں تھا۔ سو چند تپی آہوں کو حلق میں اتارنے کے سوا وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ آج تیسرے چوتھے دن کون سا دینی مدرسے سے چھٹی ملنے پر گھر آیا تھا، جو ماں اس کے وارے نیارے جاتی۔ سو ماں کا خراب موڈ اس کے لیے قابل برداشت تھا، جو صحن کے ایک کونے میں سلائی مشین رکھے جانے کیا سی رہی تھی۔ اس وقت ماں کی مزاج پرسی کرنا اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا۔ اس نے برآمدے میں کھڑی دورین کو جیسے سرگوشی نما سلام کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ آج اس کے ہونٹوں پر انہونی خاموشی کی مہریں پا کر بھی دورین کا دل کسی کڑے خدشات کے تحت نہیں دھڑکا، مگر نور کے لیے بیٹے کی یہ خاموشی
حوصلہ بخش نہیں تھی۔ دورین نے اسے کمرے کا دروازہ بند کرنے تک اطمینان بخش نظر سے دیکھا کہ وہ رات بھر کے غور و فکر کے بعد اب ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ سہل قدموں کے ساتھ کچن کے رخ چل دی، لیکن جب چائے بنا کر باہر آئی تو اس کے سکون کی عمارت دھڑام سے گری۔ صحن کی اکلوتی کرسی پر مگن انداز میں بیٹھا پنو بہت اونچائی پر اڑتے پنچھی دیکھ رہا تھا، یا شاید گن رہا تھا، یا شاید اسے پرندوں کی قطار میں اپنے اونٹوں کا گمان ہو رہا تھا۔ مگر اس سارے منظر میں دورین کا سکون تباہ کرنے والی پنوں کے سر پر بندھی وہ باری پگ تھی جو وہ گاؤں جاتے وقت باندھتا تھا۔ گویا وہ سفر کی تیاریاں کر چکا تھا۔ اس نے اپنی تر ہوتی پیشانی بائیں ہاتھ سے صاف کی اور خود کو سنبھالتی مضبوط قدموں کے ساتھ اس کی طرف آئی۔ رات سے میرا موڈ بہت اچھا ہے۔ اس نے پنو کے سامنے چائے رکھتے ہوئے اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ دورین نے میز پر دھرے کانچ کے سفید پیالے سے انار کے دانے اٹھائے۔ پنو نے اس کے ہاتھ پر چمچ مارا۔ واپس رکھو۔ کیا خبر یہی 2 دانے جنتی ہوں؟